اس کی آنکھ گوشت بھننے کی مہک سے کھلی تھی۔ دو عدد دو شاخہ لکڑیاں ریت میں گاڑ کر ایک گلی لکڑی ہرن کے پیٹ سے گزار کر اسے آگ پر لٹکایا گیا تھا۔ سورج طلوع ہو کر اتنا اوپر آ گیا تھا کہ ٹیلوں کے سائے غائب ہو گئے تھے۔ وہ ازلی شکارن جانے کس وقت انہیں سوتا چھوڑ کر شکار کی تلاش میں نکلی تھی۔ ناکام ہونا شاید اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اٹھتے ہی یشکر کی نظر خالی چھاگل پر پڑی۔ توقع کے مطابق اس نے سرخ شراب کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں چھوڑا تھا۔ اسے چھاگل کو تکتے دیکھ کر کتیلا اطمینان بھرے لہجے میں بولی، مشروب کے بدلے تمہیں ہرن کی بھنی ہوئی کلیجی ملے گی۔ اس نے تلوار کی نوک میں پروئی، بھنی ہوئی ثابت گرم کلیجی یشکر کی جانب اچھال دی۔ کلیجی کو ہوا ہی میں تھام کر یشکر نے واپس اچھالا۔ میں نے چھاگل کا چوتھائی حصہ پینے کی اجازت دی تھی اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، سودا فریقین کی رضامندی سے ہوا کرتا ہے۔ وہ خالی چھاگل چھوڑ کر امبر کی طرف بڑھ گیا۔ دوبالہ آنکھوں میں خفت نمودار ہوئی، لیکن اس ندامت کو الفاظ کا جامع نصیب نہیں ہوا تھا۔ ہرن کی کلیجی اس کا پسندیدہ کھاجا تھا جو وہ سرخ شراب کے بدلے قربان کرنے پر تیار ہوئی تھی۔ یشکر کے انکار پر وہ خود ہی کلیجی کو جڑ گئی۔ یشکر نے خرجی سے جو کی موٹی روٹی نکالی اور امبر کو کھلانے لگا۔ ہرن بھن گیا تھا۔ کتیلا آواز دے کر سوئے ہوئوں کو جگانے لگی۔ یشکر نے مشکیزے سے چند گھونٹ پانی پیا اور تازہ دم ہونے کے لیے ٹیلوں کی جانب بڑھ گیا۔ واپسی پر تمام ہرن کے گوشت کے ساتھ انصاف کرتے نظر آئے تھے۔ کتیلا نے اس کے لیے ران کا گوشت رکھ چھوڑا تھا۔ وہ جو ہی بیٹھا، امریل نے ران کا اوپر والا سالم ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، شکریہ، مجھے حاجت نہیں ہے۔ امریل نے کتیلا کی جانب دیکھا، وہ ترشی سے بولی، ملکہ کتیلا دھیان نہیں رکھ سکی، اتنا رویہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ واپسی پر تمہیں بھری ہوئی مشق اس کا بدل مل جائے گا۔ یشکر مسکراہٹ دبا کر مستفسر ہوا، میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے؟ خف کی بری دوبالہ آنکھیں اس کی جانب اٹھی۔ ملکہ کتیلا جانتی ہے تم اپنی سردارزادی کے تحفے کا دکھ ہے، لیکن جو کام ہو جائے اس پر منہ بنا کر بیٹھ جانا ایک سردار کو زیبا نہیں ہے۔ یشکر بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولا، غلطی تسلیم کر کے معذرت کرو، پھر گوشت کھاؤں گا۔ اس کی جانب نگران آنکھیں جھکی اور پھر کچھ کہے بنا وہ اٹھ کر مشکی کی جانب بڑھ گئی۔ یشکر کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا اور وہ امریل کے ہاتھ سے بھنا ہوا گوشت لے کر کھانے لگا۔ معاملہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے امریل نے دبے لہجے میں دریافت کیا۔ یشکر رونی صورت بنا کر بولا، میری سرخ شراب کی بھری ہوئی چھاگل پی گئی ہے۔ امریل نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے آہستگی سے بولا، ملکہ کا پسندیدہ مشروب ہے اور یقین مانو خفیف نظر آ رہی ہے، لیکن ملکہ سے اظہار ندامت نہیں ہوتا۔ کتیلا مشکی کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے سر کو سینے سے لگا کر چوم رہی تھی۔ ادھر دیکھتے ہوئے یشکر نے منہ بنایا، نقصان ہمارا اور نواز شاد کی بارش مشکی پر۔ امریل دوبارہ ہنسا، لگتا ہے سردار لڑائی کی پوری تیاری کی ہوئی ہے۔ نہیں یار، فی الحال تو بنو نوفل سے نپٹنا ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ یشکر اٹھ کر امبر کی طرف بڑھ گیا، باقی بھی اپنے گھوڑے تیار کرنے لگے۔ سہ پہر کے قریب ان کا ٹاکرا بنو نوفل کی ایک اور ٹولی سے ہوا۔ تم نہیں لڑو گی؟ انہیں چند قدم دور ہی سے پہچانتے ہوئے یشکر کتیلا کو مخاطب ہوا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، تم کہو گے اور ملکہ کتیلا مان جائے گی؟ ان میں سے ایک آدمی کو ہم نے زندہ جانے دینا ہے اور میں نہیں چاہتا انہیں شک گزرے کہ تم سردارزادی بادیہ نہیں کوئی اور ہو۔ کتیلا نے منہ بگاڑ کر کہا، گھٹیا فارسی کی بےہودہ تجاویز، لیکن اس نے تلوار نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سنا ہے تمہیں یشکر اور بادیہ کی تلاش ہے۔ گفتگو کی ابتدا یشکر نے کی تھی۔ 6 افراد اپنے سامنے 20 ہتھیار بند سواروں کو دیکھتے ہی گھبرا گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کی تلاش میں وہ زمین و آسمان ایک کیے ہوئے تھے وہ یوں ایک دم سامنے آ جائیں گے، لیکن ان کی بدقسمتی کے وہ عددی لحاظ سے کم تھے۔ سواروں کے جتھے کو دور سے دیکھنے پر انہیں ذرا سا بھی شبہ ہوا ہوتا کہ وہ دشمن ہے تو وہ بھاگنے میں دیر نہ کرتے۔ انہیں خاموش پا کر یشکر نے دوبارہ زبان کھولی، سامنے سردارزادی کھڑی ہے، کسے چاہیے؟ اس نے کتیلا کی طرف اشارہ کیا جو دلچسپ نظروں سے انہیں گھور رہی تھی۔ ایک آدمی نے جرأت کرتے ہوئے دھمکی دی، سردار شماس بن جزا تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ کتیلا کہررو لہجے میں گویا ہوئی، بزدل شماس بن جزا کو پتا ہونا چاہیے، ملکہ کتیلا نے اس کی طرف متوجہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یشکر ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے جڑے کٹے لہجے میں بولا، شکریہ، مہربانی، نوازش، اب تم بھی تلوار سونتنے کا شوق پورا کر سکتی ہو۔ کتیلا نے بے پرواہی سے کندھے جھکا دیے تھے۔ یشکر دھمکی دینے والے کو مخاطب ہوا،
تمہارا نام؟ اقرب بن جندہ۔ یشکر نے اگلا سوال پوچھا، اقرب تمہاری کتنی ٹولیاں ہماری تلاش میں سرگردہ ہیں؟ اقرب بولا، تمام ٹولیوں کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یشکر متعجب ہوا تھا۔ اقرب نے نفی میں سر ہلایا، نہیں معلوم۔ قتیلہ نے تیز لہجے میں پوچھا، تمہیں واپسی کی اطلاع کس نے دی؟ اقرب نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا، محکم بن بلدہ ہمیں بلانے آیا تھا، اسے نیچے اتارو۔ امریل کو اشارہ کر کے قتیلہ نے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے تلوار بے نیام کی۔ امریل کا گھوڑا محکم کے قریب ہی کھڑا تھا۔ ذرا سا اچک کر امریل کی شہتیر جیسی ٹانگ محکم کی چھاتی سے ٹکرائی تو دردناک انداز میں چلاتا ہوا اڑتے ہوئے نیچے جا گرا۔ بنو نوفل کے باقی سواروں نے مضطرب انداز میں پہلو بدلے۔ اہل بنو تریب فوراً ہی تلواریں بے نیام کر کے ان کی گردنوں سے لگا دی تھی۔ قتیلہ نے تلوار کی نوک محکم کی چھاتی پر رکھی۔ ملکہ قتیلہ کو جواب دینے میں جتنی سستی دکھاؤ گے اتنی اعضاء کی قربانی دینا پڑے گی۔ محکم لرزتے ہوئے بولا، میں مرنا نہیں چاہتا، اس کا فیصلہ ملکہ قتیلہ کرے گی، تمہیں سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ بتاؤ شکاری ٹولیوں کو کیوں واپس بلایا جا رہا ہے؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولا، زیادہ تو معلوم نہیں مگر سردار حملہ کرنے نکل چکا ہے۔ کہاں؟ سوال پوچھتے ہوئے اس کی نظریں یشکر کی جانب اٹھی تھی، وہ بھی چھلانگ لگا کر قریب آ گیا تھا۔ معلوم نہیں، البتہ کل ایک شخص سردار کو ملنے آیا تھا۔ کون تھا؟ قتیلہ نے تلوار کی نوک اس کے بازو کے گوشت میں اتار دی تھی۔ دردناک انداز میں چلاتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے تلوار کی نوک زخم سے ہٹانے کی کوشش کی۔ قتیلہ نے تلوار پیچھے کھینچتے ہوئے کہا، تاخیر کی صورت میں بازو جسم سے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے۔ محکم اندازہ لگاتے ہوئے بولا، شاید اس کا نام غطیف بن مرصد ہے۔ غطیف بن مرصد؟ الجھن امیز انداز میں دہراتے ہوئے قتیلہ نے کہا، لمبا تڑنگا بھاری جسامت کا جوان ہے، کندھوں تک آتے گھنگرالے بال، گہری آنکھیں، گھنی اور لمبی مونچھیں، کلائی میں چاندی کے چوڑے کنگن۔ محکم ہکلایا، جی کچھ ایسا ہی ہے۔ یشکر نے حیرانی سے پوچھا، تم اسے جانتی ہو؟ جواب دیے بغیر قتیلہ نے تھکے تھکے انداز میں محکم سے پوچھا، اور کیا ہدایت ملی تھی؟ محکم بولا، تمام ٹولیوں کو واپس قبیلے پہنچنے کا کہا گیا ہے۔ میں طلوع آفتاب کے وقت قبیلے سے نکلا تھا اور اسی لمحے سردار ایک بڑے لشکر کے ساتھ غطیف بن مرصد کی رہنمائی میں قبیلے کو چھوڑ رہا تھا۔ قتیلہ نے تلوار نیام میں کرتے ہوئے خنجر نکالا، محکم کی دونوں کونیوں پر پاؤں رکھے، وہ نیچے جھکی اور اس کے دونوں بازوں کی رگ ہفت انداز میں کاٹ دی۔ بازو کی وسطی شریان جس کے کٹنے سے جسم کا تمام خون بہہ جاتا ہے، یہ مرگ آسان کی ایک مقبول صورت تھی۔ محکم کے چہرے پر موت کی زردی ڈیرے ڈال چکی تھی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولی، ملکہ قتیلہ تمہارے تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا ہی رحم کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے مخصوص اشارہ کیا۔ انہوں نے ایک دم اپنی تلواریں بنو نوفل کے سواروں کے جسموں کے آر پار کر دی تھی۔ گھوڑوں سے نیچے گر کر وہ ایڑیاں رگڑنے لگے تھے۔ قتیلہ یشکر کی طرف متوجہ ہوئی، تم کہتے تھے ملکہ قتیلہ معذرت نہیں کرتی، تو سن لو یشکر، ملکہ قتیلہ شرمندہ ہے۔ یشکر کے سر پر گویا پہاڑ آن گرا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی، ملکہ قتیلہ ماں جی کے علاوہ جس سے بھی اظہار محبت کرتی ہے اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ یشکر ہی جانی لہجے میں بولا، تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی، ہم بازی ہار گئے ہیں یشکر۔ اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے یشکر دھاڑا، وضاحت کرو گی یا فضول بکواس کیے جاؤ گی؟ قتیلہ کے ہونٹوں پر اذیت بھری مسکراہٹ ابھری۔ غطیف بن مرصد کا تعلق بنو نصر سے ہے۔ اس کا بڑا بھائی جاسمہ بن مرصد بنو نصرہ کا، وہ پہلا شخص ہے جو ملکہ قتیلہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یشکر کے ہونٹوں سے سرسراتی آواز برآمد ہوئی، تمہارے کہنے کا مطلب ہے بنو نوفل کے سردار کو بادے کے چھپنے کی جگہ کے بارے میں علم ہو گیا ہے؟ ہاں، ملکہ قتیلہ یہی کہہ رہی ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ غطیف بن مرصد کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے یا وہ اپنے بلبوتے پر بنو نوفل پہنچا تھا۔ کیا فائدہ؟ اس کے بازو آزاد کرتے ہوئے یشکر نے سر تھام لیا تھا۔ اپنی مرضی سے آیا تھا تو اہل بنو نصر بنو نوفل کا مقابلہ کریں گے، اگر دوسرے بھی اس کے ساتھ ملے ہیں تو اہل بنو نوفل کا کام اور آسان ہو جائے گا۔ پریشانی کی حالت میں قتیلہ کے دماغ نے کام کرنا چھوڑا تھا۔ ملکان بولا، ہم باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یشکر کی شکست خوردہ آواز ابھری، کیا کرنا چاہیے؟ امریل جرأت مندی سے بولا، دیکھتے ہیں ہم میں سے ہر ایک قتل ہونے سے پہلے بنو نوفل کے کتنے افراد کو قبر کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ قتیلہ اچھل کر مشکی پر سوار ہوئی۔ اسرم بن خسار، تم سیدھا گھاٹی کی طرف روانہ ہو جاؤ، چچا شریم کو ساری صورتحال بتا دینا اور یاد رکھنا ملکہ قتیلہ کو رشاقہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔
اسرم بن خسار کے لبوں پر لڑائی میں حصہ لینے کی خواہش مچلی۔ ملکہ تم اپنی تعداد میں کمی کر رہی ہو، اپنے لشکر کو باخبر کرنا ضروری ہے اسرم، اور فکر نہ کرو، تمہیں لڑنے کا ضرور موقع ملے گا۔ ملکہ قتیلہ کوشش کرے کہ بنو نوفل کے کچھ سپاہ کو تم لوگوں سے مقابلے کے لیے زندہ چھوڑ دے۔ اسلم گروگیر لہجے میں بولا، ملکہ مشکی کی رفتار میرے اشب سے بہت تیز ہے اور تمہاری زندگی مجھ سے کئی گنا قیمتی ہے۔ میں اتنا باصلاحیت نہیں کہ ملکہ قتیلہ کی موت کا بدلہ لے سکوں، لیکن ملکہ اپنے لشکر کے ساتھ میری روح کو پرسکون کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسرم نے آج تک کچھ نہیں مانگا ملکہ قتیلہ، آج اسرم کی مان لو اور گھاٹی کا رخ خود کرو۔ میں سردار یشکر کے ساتھ بنو نوفل کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالتا ہوں۔ قتیلہ کے بے خوف چہرے پر خوبصورت تبسم نمودار ہوا۔ اسرم، ملکہ قتیلہ وعدہ کرتی ہے کہ مرنے سے پہلے تمہارا کام آسان کر جائے گی۔ بنو نوفل کی اتنی ہی تعداد تمہیں زندہ ملے گی جس سے تم ملکہ قتیلہ کی موت کا بدلہ لے سکو، اور مزید بحث کا وقت نہیں ہے۔ اس نے مشکی کو ایڑ لگائی۔ مشکی برقی کوندے کی طرح آگے بڑھا تھا۔ امبر اس کے پہلو میں دوڑتا ہوا اعلان کر رہا تھا کہ مشکی کا مد مقابل بھی سرزمین عرب میں موجود ہے۔ باقیوں کے پاس بھی عمدہ گھوڑے تھے۔ 19 شاہ سوار تیروں کی بوچھاڑ کی طرح بنو نصر کی طرف بڑھنے لگے، جبکہ 20ویں سوار کا رخ بنو تریت کی طرف تھا۔ وہاں سے گزر کر وہ گھاٹی تک پہنچ سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ ملکہ قتیلہ کے ساتھ ہونے والی اس کی آخری گفتگو تھی، اور اس کے بعد اسے اپنی پیاری ملکہ کی آواز سننے کا موقع نہیں ملنا تھا۔ سر پر دوڑتے گھوڑے گھڑی کے دورانی میں منزل کا فاصلہ طے کر رہے تھے۔ وہاں سے بنو نصر کا فاصلہ زیادہ تھا۔ وہ گھوڑوں کو مسلسل سر پر دوڑا نہیں سکتے تھے، اور پھر رات سر پر تھی۔ اندھیرے میں گھوڑوں کو انتہائی رفتار سے دوڑانا خطرے کا باعث بن سکتا تھا، کیونکہ جلدی پہنچنے کی لالچ میں انہیں وادی کا ہموار راستہ چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ رفتار کم کر دو، تیز رفتاری باعث نقصان ہو سکتی ہے۔ یشکر اونچی آواز میں قتیلہ کو مخاطب ہوا کہ گھوڑوں کے سر پر دوڑنے کی وجہ سے عام لہجے میں گفتگو کرنا بے فائدہ تھا۔ اس نے چیخ کر جواب دیا، سردار زادی کی عزت اور زندگی خطرے میں ہے، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ وہ بآواز بلند بولا، اس کی مدد تبھی کر سکتے ہیں جب خیریت سے وہاں تک پہنچ جائیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی، ملکہ قتیلہ سے صبر نہیں ہو رہا۔ بنو نوفل اور بنو نصر کے درمیان میں فاصلے کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ اللہ صبح وہاں پہنچ پائیں گے۔ اگر پہلے پہنچ گئے تب بھی ترجیح گھیراؤ مکمل کرنے کو دیں گے اور پھر روشنی کا انتظار کریں گے، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کوئی بھاگ سکے۔ اس کی تسلی کے لیے یشکر نے صورتحال کا بہترین تجزیہ کیا۔ قتیلہ نے مشکی کی رفتار کم کرتے ہوئے گویا اس کی بات سمجھنے کا اندیہ دیا تھا۔ اگر چاروں قبیلوں کو کسی نقشے میں ظاہر کیا جاتا تو وہ ایک چکور شکل بنا رہے تھے۔ بنو جساسہ شمال مغرب میں، بنو نوفل جنوب مغربی کونے پر، بنو تریت جنوب مشرقی کونے پر، اور بنو نصر شمال مشرقی جانب۔ ان کی ٹولی بنو جساسہ سے منزل بھر دور تھی، اور وہاں سے بنو نصر بالکل مشرق کی جانب واقع تھا، جبکہ بنو نوفل سے شمال مشرق کی سمت پڑ رہا تھا۔ بنو نوفل سے ایک منزل مشرق کی جانب جو وادی گزر رہی تھی، وہ لہراتے بل کھائے ہوئے بنو نصر کے جنوب سے کوس بھر کے فاصلے سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ بنو نوفل کے سواروں نے اسی وادی کی رہنمائی لیتے ہوئے بنو نصر تک پہنچنا تھا۔ وہاں سے براہ راست بھی بنو نصر کا رخ کر سکتے تھے، لیکن ان کے تیزی کے کرنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسرا، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور پورا لشکر ایک ساتھ دل کی رفتار سے ہی آگے بڑھ سکتا تھا۔ رفتار بڑھانے کی کوشش میں لشکر تتر بتر ہو سکتا تھا، اور کوئی بھی سالار تیز رفتاری کی خواہش میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ان کے برعکس یشکر اور قتیلہ کے ساتھ گنے چنے اور ماہر شاہ سوار تھے۔ یوں بھی تعداد کی کمی نظم و ضبط اور اتحاد کے قیام کو آسان کر دیتی ہے۔ اچانک قتیلہ مشکی کی لگام کھینچتے ہوئے رک گئی۔ کیا ہوا؟ کمید کو روکتے ہوئے یشکر کی سوالیہ آواز ابھری۔ قتیلہ کی نظریں آسمان کی جانب اٹھی۔ قطب تارے اور ایک دوسرے مشہور جھمکے کو دیکھ کر اس نے کچھ حساب لگایا اور گھوڑے کا رخ مشرق کے بجائے شمال کی طرف موڑ دیا۔ ٹھیک جا رہے تھے، یشکر نے احتجاج کیا۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، ملکہ قتیلہ کو امید ہے نجار بن ثابتی سے مایوس نہیں کرے گا۔ کافی دیر سے خیال آیا ہے۔ امبر کو مشکی کے پہلو میں دوڑاتے ہوئے یشکر نے اس کی تجویز کو خوشگواری سے قبول کیا تھا۔ فاصلہ بڑھ گیا ہے، رفتار بڑھانا پڑے گی۔ قتیلہ نے مشکی کی لگام کو جھٹکا دیتے ہوئے رفتار میں اضافہ کیا۔
22-23 کے چاند نے مشرق سے سر ابھارا تو وہ بنو عمر کے جھوپڑوں کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ بنو عمر کا قتیلہ کے حالات زندگی سے بہت گہرا تعلق رہا تھا۔ وہ 2 مرتبہ پہلے بھی وہاں آ چکی تھی، پہلی مرتبہ حملہ کرنے اور دوسری بار دلہن بن کر۔ دونوں مرتبہ بنو عمر کا سردار اس کے ہاتھوں قتل ہوا تھا اور آج تیسری بار اس کا گھوڑا سردار کے جھوپڑے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سر پر دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپ پر کتوں کے بھونکڑوں نے کافی لوگوں کو جگا دیا تھا۔ وہ جو ہی سردار کے جھوپڑے کے سامنے اترے، مختلف جھوپڑوں سے تلواریں سونتے مرد برآمد ہوئے تھے۔ سردار نجار بن ثابت بھی چیخو پکار سن کر بوکھلائے وہ باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ قتیلہ نے چھلانگ نیچے لگائی۔ یا مہمانوں کی چھاتی پر تلوار رکھ کر انہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے؟ سردار نجار بن ثابت کے کانوں میں قتیلہ کی مترنم آواز پہنچی۔ لگا وہ کوئی سپنا دیکھ رہا ہے۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، کیا میری سماعت ملکہ قتیلہ کی آواز سننے کا شرف حاصل کر رہی ہے؟ سردار نجار بن ثابت ملکہ قتیلہ کے پاس ضائع کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ نجار نے مسافہ کرتے ہوئے وہ بے تکلفی سے جھونپڑے میں داخل ہوئی۔ یشکر سے معانقہ کر کے نجار اہل بنو عمر کو مخاطب کر کے چلایا، تلواریں ڈھانپ دو اور مہمانوں کا اکرام کرو۔ ان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ قریب آ کر وہ ان کے ساتھیوں سے ملنے لگے۔ خیمے کے اندر چوڑے تخت پر بیٹھے نجار کی بیوی حیرانی بھری نظروں سے قتیلہ اور یشکر کو دیکھ رہی تھی۔ نجار بیوی کو مخاطب ہوا، رغیدہ، ملکہ قتیلہ کے لیے جگہ خالی کرو۔ وہ لحاف سے نکل کر لباس درست کرتے ہوئے تخت سے اٹھ گئی تھی۔ قتیلہ بے تکلفی سے نشست سنبھالتے ہوئے نجار کی طرف متوجہ ہوئی۔ ملکہ قتیلہ کو پیاس لگی ہے۔ نجار عجلت کا مظاہرہ کرتا ہوا کونے میں رکھی گھڑونچی کی طرف بڑھا، جس پر 2 مٹکے دھرے تھے۔ ایک میں ٹھنڈا پانی جبکہ دوسرے میں شراب تھی۔ شراب کے مٹکے سے 2 آب خورے بھر کر اس نے قتیلہ اور یشکر کو پیش کیے۔ گھونٹ بھرتے ہی قتیلہ کی زبان کو سرخ شراب کا ذائقہ محسوس ہوا۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے نکلا، واہ! نجار بن ثابت مسرت امیز لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں ملکہ قتیلہ کو سرخ شراب پسند ہے۔ اگر جانتے ہو تو ایک پیالہ اور بھر لاؤ۔ خالی آب خورا اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے مزید کا تقاضا کیا۔ 2 آب خورے مزید حلق میں انڈیل کر وہ مطمئن نظر پر آئی۔ سردار نجار بن ثابت، ملکہ قتیلہ کو تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ نجار بن ثابت اس کے ملی چہرے کو چاہت سے گھورتے ہوئے وارفتگی سے بولا، ملکہ قتیلہ جانتی ہے اسے کیا سننے کو ملے گا۔ وہ صاف گوئی سے بولی، زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اگر لڑائی میں زندہ بچ جانے پر منہ مانگے انعام کا لالچ ہو تو شاید مرنے کی تکلیف نہ محسوس کرو۔ اس کی تمنا سوال بن کر ہونٹوں پر مچلی۔ قتیلہ کا سر یشکر کی طرف گھوما، اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ مردوں کی سوچ عورت کے حسن سے شروع ہو کر اس کے شباب کے حصول پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شاید ملکہ قتیلہ کسی اور کو زبان دے چکی ہے۔ اسے یشکر کی جانب متوجہ دیکھ کر نجار نے اندازہ لگایا۔ وہ ببھرتے ہوئے بولی، ملکہ قتیلہ کسی ہوس پرست کے سامنے اپنے بدن کا چارہ پیش نہیں کر سکتی۔ ملکہ قتیلہ سے محبت کے دعوے دار کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ملکہ قتیلہ کا شوہر بننے کا اہل ہے۔ نجار بن ثابت نے ندامت ظاہر کی، یہ شرط نہیں درخواست تھی ملکہ۔ وہ ترشی سے بولی، جواب مل گیا، کرنا کیا ہے؟ نجار بن ثابت نے موضوع تبدیل کرنے میں عافیت جامی۔ یشکر نے اجمالن صورتحال پر روشنی ڈالی۔ نجار بن ثابت بولا، 50 لڑاکوں کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ قتیلہ اٹھتے ہوئے بولی، ہم نکل رہے ہیں، تم اپنے آدمیوں کو تیار کر کے جتنا جلدی ہو سکے بنو نصر کی راہ پکڑو۔ نجار یقین دہانی کراتا ہوا بولا، گھڑی بھر میں ہم تمہارے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہوں گے۔ خیمے کے دروازے پر رکتے ہوئے نجار کو مخاطب ہوئی، تمہیں ٹھکرانے کی وجہ کسی دوسرے کی محبت نہیں ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ملکہ قتیلہ سب سے زیادہ نفرت اس فارسی غلام سے کرتی ہے۔ اس نے انگلی سے یشکر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ہمیں حالات نے قریب کیا ہے، کسی خاص جذبے نے نہیں کی۔ نجار خوش دلی سے مسکرایا، غلط فہمی دور کرنے کا شکریہ ملکہ۔ وہ باہر نکل گئی۔ یشکر نے کسی اظہار نظام کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے چند لمحات کی فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے گھوڑوں کو پانی پلا لیا تھا۔ مشکی پر سوار ہوتے ہوئے وہ بآواز بلند بولی، سردار نجار بن ثابت، اتنی دیر نہ کر دینا کہ ملکہ قتیلہ تمہاری مدد کی ضرورت سے ہی بے نیاز ہو جائے۔ نجار بن ثابت نے دعویٰ کیا، ملکہ قتیلہ کے روشن چہرے کی قسم، دنبالہ آنکھوں کو انتظار کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ قتیلہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مشکی کو ایڑ لگا دی۔ یشکر اس سے پہلے ہی کمیت کو آگے بڑھا چکا تھا۔ سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا جب وہ بنو نصر کے مضافات میں پہنچے۔ ایک اونچے ٹیلے کے عقب میں گھوڑا روک کر قتیلہ پھرتی سے اوپر پہنچی۔ چوٹی پر اوندے لیٹ کر اس نے قبیلے کی سمت نگاہ دوڑائی۔ کوئی خاص ہلچل نظر نہیں آئی تھی۔ 2-3 لمحے جائزہ لے کر وہ پیچھے مڑنے ہی لگی تھی کہ اس کی نگاہ جنوبی ٹیلوں کے درمیانی خلا میں حرکت کرتے ہوئے گھوڑوں پر پڑی۔ ساتھیوں کی جانب رخ موڑتے ہوئے وہ اعلان کرنے والے انداز میں بولی،
دشمن پہنچ گیا ہے اور بنو نصر کے گھیراؤ کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ساتھی کو مطلع کر کے وہ دوبارہ بنو نصر کے خیموں اور جھونپڑوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ درجن بھر آدمی اس جنوبی ٹیلے کا رخ کرتے نظر آئے۔ اتنی دور سے وہ انہیں پہچان تو نہیں سکتی تھی، لیکن یہ ضرور جان گئی تھی کہ سازش میں بنو نصر کے سرکردہ افراد شریک تھے۔ وہ اٹھ کر ساتھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ بات چیت کے ذریعے مہلت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اتنی کثیر تعداد کو بزور بازو دیر تک نہیں روک سکیں گے۔ اب بقا کا انحصار ہمارے لشکر کی جلد آمد پر ہے، جو بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اس نے جھوٹی تسلی سے خود یا کسی دوسرے کو بہلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ امریل نے دانت پیسے۔ ان کی اکثریت ہماری لاشیں دیکھنے کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہوگی۔ قتیلہ نے انکشاف کیا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بنو نصر کے آدھے سے زیادہ افراد کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور بقیہ لڑائی میں حصہ لینے سے احتراز برتیں گے۔ یشکر مشورہ دیتے ہوئے بولا، پہلے ہم گفتگو کو طول دیں گے، لڑائی ناگزیر ہونے کے بعد ہی شروع کریں گے، اور ایک جگہ جم کر لڑنے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ گھیراؤ میں آ جاؤ گے۔ بکھر کر لڑنا مفید رہے گا۔ قتیلہ ملکان کو مخاطب ہوئی، تم یہاں رک کر نجار بن ثابت کا انتظار کرو، لڑائی شروع ہونے تک انہیں سامنے نہیں آنا چاہیے۔ یشکر ترتیب میں مناسب تبدیلی لاتے ہوئے بولا، بلکہ ایسا کرنا نجار کے آدھے آدمی اس جگہ کھڑے رہے اور باقی نصف ٹیلوں کو عقب سے بنو نصر کے شرقی جانب کی ٹیلوں تک لے جانا۔ جو ہی میں تمہاری طرف رک کر کے تلوار سر پر سے گھماؤں، تم لوگوں نے سامنے آ جانا ہے۔ اس طرح جب جنوب مشرق کی طرف رک کر کے تلوار سر سے گھماؤں تو ان لوگوں کو ٹیلوں پر چڑھ کر اپنا آپ ظاہر کرنا ہے۔ یوں ہم گھیرے میں آ جانے کی غلط فہمی میں مبتلا کر کے لڑائی کو مزید لٹکائیں گے۔ جی سردار، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ فارسی کے بےہودہ منصوبے۔ منہ بناتے ہوئے قتیلہ نے ٹیلوں کے درمیانی خلا کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ یشکر زیر لب مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیا۔ باقی بھی عقب میں چل پڑے تھے۔ بنو نصر کی حدود میں داخل ہوتے ہی جنوب کی طرف موجود دشمنی نے دیکھ لیا تھا۔ وہاں موجود گھڑ سوار فوراً ہی صف بندی کرنے لگے تھے۔ ان سے چند قدم دور مشکی کو روکتے ہوئے قتیلہ رغال بن ذواب کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں کس لالچ نے ملکہ قتیلہ کو دھوکہ دینے پر جری کیا رغال؟ بنو نصر کے درجن بھر افراد کی ہمراہ بنو نوفل کا خراٹ سردار شماس بن جزا اور اس کا محافظ دستہ بھی موجود تھا۔ تمام دلچسپی سے قتیلہ کو دیکھنے لگے۔ صرف اہل کنانہ ہی سرداری کے حقدار نہیں ہے۔ رغال کی آنکھوں اور لہجے سے مروت غائب ہو چکی تھی۔ جبلہ بن کنانہ کے 10 سالہ بیٹے کو کس اہلیت کی بنا پر سردار تسلیم کروں، اور عورت کی سرداری تو ہمارے لیے یوں بھی باعث عار ہے۔ ملکہ قتیلہ نے تو کھلے عام چنوتی دی تھی۔ خود کو سرداری کا اہل سمجھنے والے کو سامنے آنا چاہیے تھا۔ رغال ٹھٹائی سے بولا، سرداری کی صرف لڑائی بھڑائی میں مہارت نہیں، عقل و شعور بھی درکار ہوتا ہے۔ وہ نفرت بھرے انداز میں تھوکتے ہوئے بولی، جسے تم عقل و شعور سمجھ رہے ہو سادہ الفاظ میں دھوکہ اور غداری کہا جاتا ہے۔ رغال ترکی بہ ترکی بولا، غدار تم ہو کہ اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ عشق لڑا رہی ہو۔ قتیلہ کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اپنی موت کو تم نے پہلے ہی بہت اذیت ناک بنا لیا ہے رغال۔ وہ استہزائی انداز میں بولا، کچھ بھی سمجھو، بنو نصر کا سردار رغال بن جزا ہی بنے گا۔ قتیلہ نے غصہ دباتے ہوئے پوچھا، غبشان بن ابشا نظر نہیں آ رہا؟ فی الحال وہ جبلہ بن کنانہ کی بیوہ اور بیٹوں کے ہمراہ نظر بند ہے۔ ان کی زندگی کا فیصلہ بنو نوفل کے واپس لوٹ جانے کے بعد ہوگا۔ دنبالہ آنکھوں میں غیظ و غضب کا علاؤ روشن ہوا۔ مبارک ہو کہ تم معافی لینے کا ہر موقع گوا چکے ہو۔ رغال استہزائیہ لہجے میں بولا، اور تمہیں بنو نوفل کے عزت مآب سردار شماس بن جزا کی لونڈی بننے کی پیشگی مبارک ہو۔ خاموش کھڑے شماس نے زبان کھولی، چھوکری، اگر تمہاری تفتیش اختتام پذیر ہو گئی ہو تو اپنے مالک کی آغوش میں آنا پسند کرو گی؟ قتیلہ شماس بن جزا کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہم سلو کر سکتے ہیں۔ ملکہ قتیلہ تمہیں اتنی دولت دے گی کہ اگلے چند سال اہل بنو نوفل کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ پیشکش ٹھکراتے ہوئے بولا، میرے لیے بادر تمہاری قربت ہی کافی رہے گی۔ یشکر بولا، سردار شماس بن جزا تمہیں ڈرنا چاہیے۔ یقیناً تم یشکر ہو۔ شماس بن جزا کی آنکھیں شعلہ برسانے لگی۔ یشکر نے تصحیح کی، حالانکہ تمہیں سردار یشکر بن شریح کہہ کر پکارنا چاہیے تھا۔ میں سردار رغال بن ذواب کو شکر گزار ہوں جس کی وجہ سے تم اور بادیہ میری گرفت میں آئے، بلکہ یہ چھوکری بھی روکن میں ملی۔ اس نے قتیلہ کی طرف اشارہ کیا۔ قتیلہ کا نکرئی کہکا گونجا، بہت سستا کر دیا ملکہ قتیلہ کو۔ وہ نخوت سے بولا، شماس بن جزا کی لونڈی بننا قلیل معاوضہ نہیں ہے۔
یشکر بولا سردار شماس، تم نے بنو جساسہ کو تباہ کیا، میرے چچا کو قتل کیا، ہمارے مردوں کو غلام بنا کر بیچا، عورتوں کو لونڈیا بنا کر پاس رکھا، اور اس کے بعد تمہارا بدلہ پورا ہو جانا چاہیے تھا۔ میرا بدلہ بادے کی لونڈی بننے اور تمہاری گردن کٹنے پر پورا ہوگا۔ قتیلہ شوخی بھرے لہجے میں بولی، تمہیں سردار زادی باجے کی صورت اچھی لگتی ہے نا؟ ملکہ قتیلہ کی شکل بھی ہو سردار باجے کی جیسی ہے، اور ملکہ قتیلہ تم سے شادی کرنے پر تیار ہے۔ بس جھگڑا ختم، اپنے لشکر کو اکٹھا کرو اور واپس چلتے ہیں۔ شماس بن جزا نے کہکہا لگایا، یشکر کی گردن کاٹنے کے بعد بادیا اور تمہیں ایک ساتھ لونڈی بنا کر زرزمین عرب کا پہلا سردار کہلاؤں گا، جس کی 2 ہم شکل سردار زادیاں لونڈیاں ہوں گی۔ یشکر بولا، یاد ہے بنو جساسہ کے وفد نے تمہیں پیشکش کی تھی کہ اپنے کسی بھی اچھے جنگجو کا مقابلہ مجھ سے کروا کر یہ غلط فہمی دور کر لو کہ میں نے سردار زادے حزیل کو سوتے میں قتل کیا تھا۔ اس وقت تمہارے پاس میرے غلام ہونے کا بہانہ تھا، اب تو میرا نسب اعلیٰ بھی ہونا طے ہو گیا ہے، تو کیوں اب مقابلہ کرا کر جھگڑا ختم کیا جائے؟ شماس غضبناک ہوتے ہوئے بولا، اعلیٰ نسب سردار ہونا تمہیں کسی کو بے گناہ قتل کرنے کا اختیار نہیں دیتا۔ یشکر تحمل سے بولا، چنوتی ملنے پر تلوار سوتنے والا بے گناہ نہیں ہوتا، مقابلے میں میری جان چلی جاتی تو کیا تم حزیل کو قصوروار سمجھتے؟ شماس حقارت سے بولا، تمہارا مرنا اور بادے کا کلیس بننا طے ہو گیا ہے لونڈے۔ قتیلہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، تمہاری اکڑ اور نخوت اپنی کثیر تعداد کو دیکھ کر سوا ہو گئی ہے، حالانکہ ملکہ قتیلہ کو بنو نوفل میں ایک بھی مرد دکھائی نہیں دیتا۔ شماس بن جزا نے دانت نکالتے ہوئے غلاظت اگلی، اگر آج رات کو تمہیں گنتی یاد رہی تو کل ضرور پوچھوں گا کہ بنو نوفل میں مرد کتنے ہیں۔ قتیلہ طنزیہ انداز میں بولی، بے بس عورت کو چارپائی پر مردانگی کا ثبوت دینا کسی نامردی کا ہی شیوا ہو سکتا ہے، ہمت ہے تو بنو نوفل کی کسی شمشیر زن کو ملکہ قتیلہ کے مقابل میدان میں اتارو۔ شماس منہ بگاڑ کر بولا، تم جیسی وشاک کے لیے ایسے ہی ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا قتیلہ کو پیشکش نہ ماننا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ 2 جوان لے آؤ میدان میں۔ قتیلہ کا انداز تاؤ دلانے والا تھا، چلو 3 کر لو۔ نہیں، اس نے استہزائی قہقہا لگایا، 4 لے آؤ، اب بھی ڈر رہے ہو؟ اس نے گنتی بڑھائی، اچھا 5 کو بھیج دو۔ جانتی ہو ایک بار خنزیر نے شیر کو مقابلے کے لیے للکارا تو اس نے کہا، تم سے جیت بھی گیا تو خلق ہنسے گی کہ شیر ہو کر ایک خنزیر سے بھی جیتا تو کیا تیر مارا، اور اگر ہار گیا تو ہمیشہ کی بدنامی۔ تب خنزیر نے کہا، اگر تم نے مقابلہ نہ کیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ شیر مجھ سے ڈر کر مقابلے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ شیر اطمینان سے بولا، یہ جھوٹ گوارا کر لوں گا، لیکن تم سے لڑنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر شماس مکروہ انداز میں ہنسا۔ بنو نوفل کے جوانوں کے نزدیک عورت کا صرف ایک ہی مصرف ہے، اور اس بارے تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ شماس کا ہر فقرہ ایسا تھا کہ جس پر قتیلہ جیسی زود رنج کا بھڑکنا لازم تھا، لیکن وہ اطمینان بھرے انداز میں شماس بن جزا کی بےہودہ گوئی برداشت کرتی رہی۔ یشکر کے لیے اس کا بھڑکیلے کا ضبط حیران کن تھا۔ یشکر تانا زن ہوا، مجھ سے مقابلہ نہ کرنے کے لیے شیر کے پاس کون سا بہانہ ہے؟ شماس بن جزا کا صبر جواب دے گیا تھا، تم ہتھیار پھینک کر اپنا انجام آسان بنا سکتے ہو لڑکے، یہی موقع ملکہ قتیلہ تمہیں دینا چاہتی ہے بوڑھے گدڑ۔ شماس بن جزا نے منہ بگاڑ کر غلاظت ابھری، فکر نہ کرو لونڈیا، کل تمہیں شماس بن جزا سے بڑھاپے کی شکایت نہیں رہے گی۔ تمہیں یقین ہے کل تک زندہ رہو گے؟ قتیلہ کی آواز میں شامل غضب و غضب اس کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہا تھا۔ رغال نے شماس بن جزا کے کان میں سرگوشی کی، شاید معاملہ جلد نپٹانے کا کہا تھا۔ شماس بن جزا نے اس بات میں سر ہلاتے اپنے دامائے کھڑے 50 کے قریب سواروں کو مخاطب ہوا، لونڈیا مجھے زندہ چاہیے، باقیوں کے سر قلم کر دو۔ یشکر نے اسے ششو پنج میں ڈالا، احمق بڈھے، ابھی بھی وقت ہے، اپنی جان بچا لو، شاید تم ہمیں اکیلا سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ تمہارے پہلو میں کھڑا غدار اس بات سے ناواقف ہے کہ بے خبری میں ہمارا اعلی کار بن چکا ہے۔ رغال جلدی سے بولا، جھوٹ بول رہا ہے، دیکھ لو۔ یشکر نے ملکان کی طرف رک کر کے تلوار کو سر پر گھمائی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، تمام اس طرح متوجہ ہو گئے تھے۔ یشکر نے اصراری انداز میں دوبارہ سے 12 اور پھر چوتھی بار تلوار کو سر سے گھمایا۔ ٹیلے کی چوٹی پر لمبے قد والا ملکان نمودار ہوا اور ہاتھ کو سر سے بلندی کر کے مخصوص انداز میں لہرانے لگا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے یشکر کو دقت نہیں ہوئی تھی۔ سرسراتی سوچ کی تصدیق کرتی قتیلہ کی مدھم آواز اس کانوں میں پڑی، یقیناً نجار بن ثابت کو لڑائی میں شمولیت کی وجہ نہیں مل سکی۔ تو یہ ہے تمہاری چھپی سپاہ۔ شماس بن جزا کو طنزیہ کہکا بلند ہوا، گویا بنو نوفل کے پاس صرف 500 افراد کا لشکر اور تمہارے پاس پورا ایک آدمی۔
یشکر ہٹائی سے بولا باقی ٹیلوں کے عقب میں ہیں تو انہیں آواز دو کہ تمہیں بچا لیں۔ شماس بن جزا نے دائیں بائیں کھڑے 50 محافظوں کو اشارہ کیا۔ لونڈیا اور ہتھیار پھینکنے والوں کے علاوہ کسی کا سر کندھوں پر نظر نہیں آنا چاہیے۔ قتیلہ بے خوف لہجے میں بولی شماس بن جزا ہمارے مرنے تک تم اتنے افراد گنوا چکے ہوگے کہ لڑائی کا فیصلہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جائے گا۔ شماس بن جزا بے پرواہی سے بولا لڑائی کا فیصلہ تمہارا ہے لونڈیا، مجھے تو بھائی یشکر کے سر اور سردار زادے کو شباب سے غرض ہے۔ قتیلہ نے سنجیدہ لہجے میں پیشکش دہرائی کہہ دیا نا یشکر اور باغیہ کو رہنے دو، ملکہ قتیلہ تم سے شادی کرنے پر تیار ہے۔ وہ اب بھی کسی امید پر گفتگو کو طول دے رہی تھی۔ اس نے استہزائی قہقہہ بلند کیا تمہاری شیخی اور ڈنگے سننے کے بعد میں نے تمہیں بنو نفل کی مشترکہ لونڈی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے ملکہ قتیلہ۔ ایک بات طے ہے شماس، ملکہ قتیلہ تمہاری آنکھوں کو جیت کے روشن دیے، ملکہ قتیلہ تمہاری آنکھوں کو جیت کے جشن کے لیے روشن نہیں چھوڑے گی۔ شماس دھاڑا اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، دیکھو تو کتنی برداشت ہے۔ بنو نوفل کے شار سوال تلواریں سونتے ان کی جانب بڑھے، تلوار بے نیام کرتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی فارسی چاہو تو سردار زادی بادے کو لے کر بھاگ جاؤ، ملکہ قتیلہ مشکی تمہارے حوالے کرنے پر تیار ہے۔ امید ہے یہ سورما کمیت اور مشکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ یہ یشکر کی جنگ ہے، البتہ تمہیں گھاٹی کا رخ کر لینا چاہیے کیونکہ تمہاری موت تمہارے بھائیوں اور ماں کی ہلاکت کا سبب بنے گی۔ ملکہ قتیلہ بھاگنے نہیں بھگانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، فتح یا موت، نڈر لہجے میں اعلان کرتے ہوئے اس نے مشکی کو ایڑ لگائی۔ بنو نوفل کے سب سے آگے والے سوار سے اس کی تلوار ٹکرائی، اس کے عقب میں آنے والے کی تلوار سامنے ڈھال سے پکڑتے ہوئے تلوار برقی کوندے کی طرح اس کی گردن اور کندھوں کے بیچ سے گزر گئی۔ اس کے آگے والا ساتھی بھی یشکر کا شکار ہو چکا تھا۔ مالک، امریل اور اکرم کی تلواریں بھی پیاس بجھانے لگی۔ قتیلہ بگولے کی طرح حرکت کرتے ہوئے رضیہ اشعار پڑھنے لگی۔ ملکہ قتیلہ کی تلوار کے سامنے وہی آئے گا جسے اپنے بچوں کی یتیمی کی پرواہ نہ ہو، کوئی ایسا جو اپنی موت کے فیصلے پر یوں ڈٹ جائے کہ کسی بھی قسم کی نصیحتوں کو خاطر میں نہ لائے۔ دو لاشیں مزید گرا کر وہ شماس بن جزا کو گھیرے ہوئے افراد سے ٹکرا گئی۔ اس کی کوشش تھی کہ ان کے سردار تک پہنچ جائے۔ بوڑھے سردار کو 15-20 افراد نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ 2-3 حملوں کے بعد جب اسے محسوس ہوا کہ ان کا گھیرا توڑنا نہ صرف مشکل تھا بلکہ ایک جگہ رکے وہ گھیرے میں آ سکتی تھی، تبھی مشکی کو موڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ ان کے ہر ساتھی سے 4-5 افراد بھیڑے ہوئے تھے۔ اچانک قتیلہ کی نظر رغال پر پڑی جو مبارزت کے میدان سے دور بھاگ رہا تھا۔ ایک مقابل کے نرخلے میں تلوار اتار کر اس نے کربوس پر ہاتھ ٹیکے اور اس کی دونوں ٹانگیں دوسرے مقابل کی چھاتی میں اس ستون کی طرح پڑی جو فصیل کے مضبوط دروازے کو توڑنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ وہ اڑتا ہوا دور جا گرا تھا۔ اسی دم ایک اور شاں کی آواز اس کے بازو کی طرف بڑھی۔ تلوار کے سامنے ڈھال پکڑتے ہوئے اس نے اپنی تلوار مخالف کی کونی پر چلا دی تھی۔ اذیت بھری چیخ کے ساتھ ہی وہ اپنی کٹی ہوئی کونی کو دوسرے ہاتھ سے پکڑنے لگا۔ دوسرے وار سے قتیلہ نے اسے کونی کٹنے کی تکلیف سے نجات دلائی اور اس کا سر دور جا گرا تھا اور اس کا بے سر لاشا پیاسی ریت پر گر کر سخاوت کا مظاہرہ کرنے لگا تھا۔ کسی اور مخالف کو قریب آنے سے پہلے ہی اس نے مشکی کو ایڑ لگا کر رغال کے پیچھے دوڑا دیا۔ وہ بنو نصر کے خیموں سے 15-20 قدم دور تھا۔ مشکی آسمان کی بلندیوں سے ننھی چڑیا پر جھپٹنے والے عقاب کی طرح آگے بڑھا اور رغال کو خیموں کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے آ لیا۔ اس نے گھوڑے کی ٹاپ سنتے ہی مڑ کر دیکھا۔ قتیلہ پر نظر پڑتے ہی اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ اس کے 2-3 ساتھی تیز رفتاری کا مظاہرہ کر کے خیموں کی حدود میں داخل ہو کر چھپ گئے تھے۔ قتیلہ کے وار سے بچنے کے لیے وہ فوراً اوندے منہ نیچے گرا تھا۔ مشکی کی لگام کھینچے بغیر قتیلہ نے چھینجے چھلانگ لگائی۔ رغال نے لرزتے ہوئے سر اٹھایا۔ ملکہ قتیلہ ادھار چکانے میں دیر نہیں لگاتی رغال، وہ گڑ گڑایا مجھے مت مارو بیٹی، میں نے تمہاری بڑی خدمت کی ہے۔ قتیلہ کے پاؤں کی زوردار ٹھوکر اس کے منہ پر لگی، وہ پیچھے کو الٹ گیا تھا۔ وجہ بتاؤ رغال، تم نے ملکہ قتیلہ کو دھوکہ دیا، کیوں دیا؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے اذیت بھرے لہجے میں بولا لالچ میں آ گیا تھا بیٹی، خزانے کے صندوقوں نے برے بھلے کی تمیز چھین لی تھی۔ 3-4 گھڑ سواروں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ صورت سے بولی دونوں ہاتھ باندھ کے معافی مانگو، معاف کر دو بیٹ۔ رغال نے معافی کے انداز میں ہاتھ باندھتے ہوئے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ قتیلہ کی تلوار برقی کوندے کی طرح لہرائی۔ رغال کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے کٹ کر علیحدہ ہو گئے تھے۔ معاف کیا، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے مشکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جو تن قدم آگے جا کر رکا تھا، مگر بنو نوفل کے سوار سر پر پہنچ گئے تھے۔ پہلے گھڑ سوار کا وار زمین پر لوٹ لگاتے ہوئے اس نے خطا کیا۔ اس کے پیچھے آنے والے کے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار چلا کر وہ کھڑی ہوئی اور تیسرے گھوڑے کے سوار کو
وار کو ڈھال پر روکتے ہوئے ہوا میں اچھلی۔ تلوار کی نوک سوار کے بائیں پہلو سے گزر کر دائیں جانب کو نکل گئی تھی۔ تلوار کو مخصوص جھٹکا دیتے اس نے واپس کھینچا۔ سوار اپنی آنتوں کو سنبھالتا ہوا منہ کے بل آ گرا تھا۔ اس اسنا میں مزید 5-6 سواروں نے پہنچ کر اس مشکی کی طرف جانا مشکل بنا دیا تھا۔ شماس بن جنرل نے اسے زندہ پکڑنے کی ہدایت کی تھی۔ تمام سوار گھوڑوں سے چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئے تھے۔ وہ شکاریوں کے نرغے میں آئی خونخوار شیرنی کی طرح پہلو بدل کر حملے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ آوازیں دے کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو قریب بلانے لگے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔